बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आपकी विलादत 1274 ईस्वी को उत्तर प्रदेश की ज़िला अयोध्या यानी अवध में हुई थी। उन दिनों इसे अवध के नाम से भी जाना जाता था। आपका असल नाम नसीरुद्दीन था। नस्ब के एतबार से अक्सर मुअल्लिफ आपका शजरा नस्ब खलीफा दोम हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मिलाते हैं और कई मुअल्लिफ आपको हसनी सादात कहते हैं। इसी जुमरे में तहकीक के बाद ये वाज़ेह हुआ है कि आप मौला इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु की औलाद में से हैं, यानी आपको हसनी सैयद कहा जाता है। आप वालिदा की तरफ से भी सादात घराने का चश्मे चिराग हैं। आपके दादा शेख यहया अब्दुल लतीफ़ अलैहिर्रहमा खुरासान से ईरान होते हुए लाहौर आए और यहीं रहने लगे। चूँकि आपका ख़ानदान का पेशा ऊनी कपड़ा बेचना था, एक बार इस कारोबार में काफ़ी नुकसान हुआ। लोगों ने आपके वालिद से सलाह दी कि दिल्ली चले जाएं। वहाँ का सुल्तान बहुत ही रहमदिल है, वो ज़रूर कुछ मदद करेगा। उसके बाद आपका सारा ख़ानदान दिल्ली आ गया। कुछ दिन दिल्ली में रहने के बाद आपका ख़ानदान दिल्ली छोड़कर अवध यानी अयोध्या चला गया और यहीं रहने लगा। यहीं पर आपकी पैदाइश हुई। मेरे अजीज़ दोस्तों, जब आपकी उम्र 9 साल हुई तो आपके वालिद का इंतकाल हो गया। उसके बाद तालीम के लिए आप अब्दुल करीम शेरवानी और इफ्तिखारुद्दीन जिलानी साहब के पास गए। जब आपकी उम्र 14 साल हुई तो आप ख्वाजा निज़ामुद्दीन महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में पहुँचे और रूहानी तालीम हासिल करने लगे। उन दिनों महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह का एक मामूल था कि जो भी मुरीद अकीदत के साथ रूहानी तालीम की तरफ तवज्जो देता था, उस पर महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह की नज़र होती थी। जब वो तसव्वुफ़ के हर मरहले में पास हो जाता तो उसे आप खिलाफत अता करते थे। आप भी दिन रात मुजाहिदा करते रहते। आपको देखकर महबूब इलाही बहुत खुश होते थे। एक दिन आपने अपने पीर भाई तूतिए हिंद हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह से कहा, ए खुसरो, जाओ और मुर्शिद से इजाज़त ले आओ कि नसीरुद्दीन जंगलों में जाकर अल्लाह की इबादत करना चाहता है। शाम को अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह जब महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह आली में हाजिर हुए तो फरमाया कि हुजूर, आपके मुरीद नसीरुद्दीन जंगलों में रहना चाहते हैं और याद इलाही में खो जाना चाहते हैं। आपने फरमाया कि सुनो खुसरो, उनसे कह दो दिल्ली छोड़कर कहीं ना जाएं, उनको यहीं रहना है और मुश्किलात का सामना करना है। और उसके बाद से आपने कभी भी जंगलों की तरफ जाने को सोचा भी नहीं और मुर्शिद के हुक्म के मुताबिक आप हमेशा दिल्ली ही में रहे। एक बार लाहौर से एक आलिम साहब खानकाह में तशरीफ़ लाए तो वो बहुत ही कीमती जुब्बा पहने हुए थे। फजर के वक्त उन्होंने वज़ू करने के लिए जुब्बा उतारा। इतनी देर में कोई शख्स उनका जुब्बा उठा ले गया। आप उनके पास गए और शूर करने की वजह जानी। जब उन्होंने सारा माजरा बताया तो आपने फरमाया, मेरे मुर्शिद नमाज अदा कर रहे हैं, तुम ऊंची आवाज़ में शोर ना करो। ये लो मेरा जुब्बा ले लो, लेकिन खुदा के वास्ते मेरे मुर्शिद की इबादत में खलल मत डालो। आपकी ये अकीदत और आजिज़ी देख ख्वाजा निज़ामुद्दीन महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह हुजरे के बाहर खड़े मुस्कुरा रहे थे। आपके नाम से रोशन चिराग क्यों लिखा रहता है, इसके पीछे कई रिवायतें हैं, जिसमें कुछ रिवायतें जो एकदम सटीक बैठती हैं वो ये हैं। कहते हैं कि एक बार बादशाह मोहम्मद फिरोज़ तुगलक ने खानकाह पर तेल की पाबंदी लगा दी, यानी खानकाह के काम में तेल ले जाना बंद कर दिया गया था और ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक भी चल रहा था। रात का वक्त हुआ था। मुरीदों अकीदतमंदों ने चिराग जलाने की ख्वाहिश की। आपने कहा, जाओ कुआं से पानी निकालो। लोगों ने पानी निकाला। आपने उसी पानी को चिराग में डाल दिया। कुछ ही देर में सारे चिराग जलने लगे। आपकी इसी करामत के बाद से आपका नाम रोशन चिराग पड़ गया। दूसरी रिवायत ये है कि एक बार आप ख्वाजा निज़ामुद्दीन महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह के पास खड़े थे। सामने एक मेहमान भी बैठे थे। आपके मुर्शिद ने कहा, नसीरुद्दीन बैठ जाओ। तो आपने जवाब दिया कि हुजूर, अगर मैं बैठ जाऊंगा
تو آپ کے مہمان کی طرف میرا پشت ہو جائے گا، جس سے آپ کے مہمان کی شان میں گستاخی ہوگی، اور میں نہیں چاہتا کہ میرے مرشد کے مہمان کی گستاخی مجھ سے ہو۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہوئے اور فرمایا تم بیٹھ جاؤ نصیر، چراغ ہر سمت سے اجالا ہی دیتا ہے۔ اس کے بعد سے ہی آپ کو سب چراغ کہتے تھے۔ خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بزرگ ولی کامل تھے، اور ایسے ولی کامل تھے جن کا ثانی تاریخ میں آج تک نہیں ملتا ہے۔ خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ اکثر کہا کرتے تھے کہ میں چاہتا تھا کہ جتنا ناز کرے اتنا کم ہے۔ میں چاہتا تھا کہ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ میرے خلیفہ اول بنے، لیکن نصیر اپنی قسمت پہ جتنا ناز کرے اتنا کم ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے کہ میرا خلیفہ اول کوئی اور نہیں بلکہ خواجہ نصیر الدین محمود روشن چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو بنایا جائے۔ اس لحاظ سے آپ کی شان و عظمت نرالی ہے، آپ کی شان بیان کرنا معمولی بات نہیں ہے۔ بادشاہ محمد تغلق نے آپ پر بہت ظلم کیے، اور آپ نے اس کے ہر ظلم و ستم کو برداشت بھی کیا، کیونکہ آپ کی پیر مرشد نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا تھا کہ نصیر الدین تم دلی میں ہی رہنا اور تکلیف برداشت کرنا، صبر کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا۔ میرے عزیزوں، اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آخر بادشاہ تغلق آپ کو پریشان کس طرح کیا کرتا تھا۔ دراصل وہ شاطر دماغ تھا، اس نے کبھی آپ کے سامنے سے کچھ بھی غلط نہیں کہا، یعنی دکھاوے میں اس نے کبھی آپ کی توہین نہیں کی۔ اس کے دربار میں اور بھی علماء رہتے تھے جو آپ سے جلتے تھے، اس نے انہی علماء کا سہارا لے کر آپ کو نیچا دکھانے کی بہت کوشش کی، لیکن آپ کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کا کرم تھا جو آپ کو کچھ نہ ہوا۔ ایک بار آپ دربار میں حاضر تھے اور بھی علماء حضرات وہاں موجود تھے۔ بادشاہ نے خادموں سے کہا دسترخوان بچھاؤ، آج بزرگ نصیر الدین محمود روشن چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہمارے ساتھ کھانا کھائیں گے۔ اس کے بعد بادشاہ نے اپنے شیطانی دماغ کا استعمال کرتے ہوئے کہا کہ یہاں پر یہ ہمارے مہمان ہیں اور درویش ہیں، لہٰذا انہیں چاندی کے پلیٹ میں کھانا دو۔ یہ سن کر سارے علماء بہت خوش ہو گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ چاندی کے برتن میں کھانا کھانا شرع کے خلاف ہے، اور جیسے ہی آج یہ کھانا کھائیں گے ہم ان کے خلاف فتویٰ نکال دیں گے۔ اور بادشاہ بھی یہی چاہتا تھا کہ آپ کسی طرح کھانا کھا لیں۔ آپ نے منع بھی نہیں کیا اور اس پلیٹ میں سالن لے لیا اور روٹی رکھ لی، لیکن جب کھانے لگے تو سالن اپنی ہتھیلی پر ڈال لیتے اور اسی میں بھگو کر کھاتے۔ اس طرح سے آپ نے کسی طرح کھانا کھایا اور وہاں موجود لوگ شرمسار ہو گئے۔ اس کے بعد آپ چلنے لگے تو بادشاہ کا وزیر آپ کے قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا بابا مجھے معاف کر دیں، میں بادشاہ کے آگے مجبور تھا۔ آپ نے اسے اٹھایا اور کہا نہیں جناب، ہم تو اللہ ہی والے ہیں، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر کسی سے ناراض نہیں ہوتے۔ یہ دیکھ کر بادشاہ وزیر کے اوپر بہت خفا ہوا۔ اسی طرح سے شاطر دماغ کا استعمال کرتے ہوئے اس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بہت ہی زیادہ پریشان کیا ہے، جس کا ذکر آپ نے خود کیا ہے۔ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں اس وقت قیلولہ بھی بڑی مشکل سے میسر ہوتا تھا۔ اپنی زندگی کا ہر ایک لمحہ بہت ہی مصیبت سے گزارا ہے، لیکن کبھی بھی صبر کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ آپ کے خلفاء کی فہرست بہت لمبی ہے، ایک سے بڑھ کر ایک شخصیات آپ کی خلفاء میں ہیں، جن میں سب سے بڑا نام سیدنا سرکار بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ نمبر 1 حضرت خواجہ سرکار بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ۔ نمبر 2 حضرت خواجہ علامہ سیدنا کمال الدین علیہ رحمہ۔ نمبر 3 حضرت شیخ دانیال علیہ رحمہ۔ نمبر 4 حضرت شیخ صدر الدین طبیب علیہ رحمہ۔ نمبر 5 حضرت خواجہ سراج الدین علیہ الرحمہ۔ نمبر 6 حضرت شیخ عبد المقتدر رحمۃ اللہ علیہ۔ نمبر 7 حضرت شیخ مولانا خواجگی رحمۃ اللہ علیہ۔ نمبر 8 حضرت شیخ احمد تھانے سری رحمۃ اللہ علیہ۔ نمبر 9 حضرت شیخ متوکل کنتوری رحمۃ اللہ علیہ۔ نمبر 10 حضرت قاضی شیخ قیام الدین رحمۃ اللہ علیہ۔ نمبر 11 حضرت قطب عالم رحمۃ اللہ علیہ۔ نمبر 12 حضرت شیخ زین الدین علی رحمۃ اللہ علیہ۔
نمبر 13 حضرت شیخ مسعود علیہ رحمہ۔ نمبر 14 حضرت میر سید جلال الدین جہانیہ جہان گشت رحمۃ اللہ علیہ، اونچ شریف پاکستان۔ نمبر 15 حضرت شیخ سلیمان علیہ رحمہ اللہ۔ نمبر 16 حضرت سیدنا محمد بن جعفر مکی رحمۃ اللہ علیہ۔ نمبر 17 حضرت سید علاء الدین رحمۃ اللہ علیہ، سنڈیلا ہردوئی۔ میرے عزیز دوستوں، آپ اپنے حجرے میں بیٹھے اللہ رب العزت کی عبادت میں مشغول تھے، اتنے میں ایک دشمن فقیر کے حلیے میں اندر چلا گیا اور آپ کے جسم میں چاقو سے کئی وار کیے۔ اس وقت آپ عالم استغراق میں تھے۔ جب آپ کے جسم اقدس سے خون نکلنے لگا اور بہہ کر باہر پہنچا تو باہر پہرے داری کر رہے آپ کے خادم اندر گئے اور اس ملعون کو پکڑ لیا۔ شور شرابہ سن کر آپ عالم استغراق سے باہر آئے تو دیکھا کہ آپ کے جسم سے خون نکل رہا ہے۔ آپ نے اپنے خادموں سے کہا کہ خبردار، کوئی بھی اسے ہاتھ نہیں لگائے گا۔ اس کے بعد آپ نے ایک خادم سے کہا، جاؤ استبل اس کے لیے بڑھیا نسل کا گھوڑا لا کر دو، اور دشمن سے کہا تم یہاں سے بھاگ جاؤ ورنہ میرے وصال کے بعد یہ تمہیں جان سے مار دیں گے۔ اللہ اللہ، اتنی دریا دلی، یہ صبر جس پہ اولیاء بھی قربان۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کا مقام بڑا ہی اعلیٰ برتر ہے۔ اس کے بعد آپ نے 14 ستمبر 1356 عیسوی میں اس دنیا فانی کو الوداع کہہ دیا، لیکن آپ کا نام تا قیامت تک روشن چراغ کی طرح جگمگاتا رہے گا۔ نمبر 1 آپ کی مکمل حالات زندگی تاریخ فرشتہ میں ملتی ہے۔ نمبر 2 آپ کے مرشد خواجہ نظام الدین محبوب الہی ہیں۔ نمبر 3 آپ کے خلیفہ میں سب سے مشہور سیدنا سرکار خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ کو کئی معتبر صوفیہ اور علماء نے چراغ بھی لکھا ہے۔ نمبر 5 سلسلہ چشتیہ سے تعلق رکھنے کے بعد بھی آپ محفل شمع نہیں سنتے تھے بلکہ محفل شمع سے دور رہتے تھے۔ نمبر 6 آپ محبوب الہی کے خلیفہ ہیں۔ نمبر 7 آپ کی پیدائش ایودھیا میں ہوئی۔ نمبر 8 آپ کے خلیفہ ابوداؤلی شریف میں بھی ہے۔ نمبر 9 آپ کی شان و عظمت بھی بہت ہی بلند و بالا ہے۔ نمبر 10 آپ کا پورا نام خواجہ نصیر الدین محمود روشن چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ کی شان و عظمت بلند بالا ہے۔ آپ کی بڑی شان بہن جن کا نام حضرت سیدہ بی بی قطانہ عرف حضرت بڑی بوا صاحبہ رحمۃ اللہ علیہ ہے، جو کہ اپنے وقت کی رابعہ زمن اور ولایت شہر ایودھیا تھیں۔ آپ کی مزار مبارک ایودھیا میں ہے۔ یہاں سال میں 2 بار عرس لگتا ہے۔ آپ کا تذکرہ جن معتبر کتابوں میں ملتا ہے ان کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے۔ نمبر 1 خیر المجلس۔ نمبر 2 سیر العارفین۔ نمبر 3 برات الاسرار۔ نمبر 4 اخبار الاخیار۔ نمبر 5 مجلس حسنیہ، اور نمبر 6 تاریخ فیروز شاہی۔ نمبر 7 خزینۃ الاصفیاء۔ نمبر 8 خاندانی بیاض، جس میں سے بلیا سکندر پور سے جناب سید رضوان اللہ شاہ واحدی صاحب حضرت خواجہ علامہ سیدنا کمال الدین علیہ رحمۃ اللہ علیہ کے اولاد میں سے ہیں اور میرے قریب عزیزم ہیں۔ مولا ان کو سلامت رکھے، ان کے علم اور عمر میں برکت عطا فرمائے۔